وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا پروگرام حسب روایت حسب معمول سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور کچھ ایسے معاملات جن پہ آج بات کرنا بڑی ضروری ہے اور اہم ہے۔ آج میں ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ اور ہوں گے جنہیں طوفان ڈبو دیتا ہے، ہم جو ڈوبے تو بہت آئیں گے طوفان یہاں۔ بات میں شروع کرتا ہوں اس وقت۔ کل مجھے کسی صاحب نے پوچھا کہ یہ قبضہ مافیا کیا ہے اور قبضوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو مجھے اس بندے کے پر حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس کو اتنا بھی نہیں پتا لگا ابھی تک کہ یہ قبضہ کہاں سے شروع ہوئے۔ اصل میں مملکت خداداد پاکستان میں قبضہ جو تھا وہ شروع ہی 1947 سے ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو جو اشرافیہ تھی وہ یہاں سے جو ہندو اور سکھ گئے ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے، پھر جو ان سے بچے وہ ان کے پیاروں نے قبضے کیے، پھر کرتے کرتے پٹواری اور تحصیلدار وہ گرداور کی سطح پہ قبضے کروانے شروع ہو گئے، اور پھر کچھ جو بڑی وسیع و عریض اراضیاں تھی وہ اداروں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اب دیکھیں، ہزاروں ایکڑ اراضی ہے جو بڑی طاقتور اداروں کے پاس ہے، اور وہ نہایت قیمتی اراضی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی بنجر اراضی پہ قبضہ نہیں ہوتا، زرعی اراضی، کمرشل اراضی، اور پھر وہاں پہ ادارے اپنے سوسائٹیاں، مکانات اپنے نام کے ساتھ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ بیچتے ہیں۔ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ مملکت خداداد پاکستان میں۔ وہ بھی ہم شوکت صاحب سے بات کریں گے یہ کیسے قبضے ہوتے اور کیوں ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک مقدمہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک ہالینڈ میں ایک میرا خیال ہے ان کا نام تھا گمن، وکاس گمن، وکاس گرایا، جی وکاس گرایا، وکاس گرایا، سوری، وہ گمن اور گرائے سارے ایک جیسی جاٹ ہیں جی، سارے یہ چودھری ہیں۔ وکاس گرایا صاحب، تو ان پہ ایک حملہ ہوا تھا پیچھے، انگلینڈ سے ایک بندہ آیا، وہاں کا ریزیڈنٹ تھا وہ اوریجنل افغانی پاکستانی، تو اب وہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، اس کے کوئی میسج وغیرہ سامنے آئے، پتہ لگا کسی نے اس کو 1,00,000 پاؤنڈ دینا تھا، اور پھر آگے مزید اس کو بھی ٹارگٹ دینے تھے، فرانس اور پتہ نہیں بیلجیم اور پتہ نہیں کدھر کدھر۔ تو خیر دیکھیں اس پہ ہی بات ہوگی کہ یہ کیسی لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی لوگوں کو، ایک ناتواں لوگوں کو مروانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات شوکت صاحب کے، میں ابھی شوکت صاحب سے بات کرنے لگا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، جب سے یہ حکومت آئی ہے 3.5 سال، ہر سال ایک شوشہ اڑتا ہے کہ صدارتی نظام بڑا بہتر ہے۔ اچھا، میں سوچتا ہوں کہ صدارتی نظام سے اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ بنگلہ دیشی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایوب صاحب کا صدارتی دور تھا نا، وہ میرا خیال جب یہ ابتدا ہوئی وہاں پہ مجید صاحب کی، اور تو میرا خیال ہے انہوں نے تو وہ آزادی حاصل کر لی، علیحدگی حاصل کر لی، تو باقی تو کسی نے پھر صدارتی نظام میں آج تک فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ صدارتی نظام پھر دوبارہ لانا چاہتے ہیں، تو پتہ نہیں اب اگلا ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بشیر میمن صاحب ہیں، وہ FIA والے، ان پہ آج کل بڑا زیر اعتاب ہے نا، تو وہ ویسے ایک شریف آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، تو ان کے بارے میں ایک بات ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے پاس آیا، ایک خاور منیکا صاحب، کہ فلاں بندے کی پوسٹنگ کر دو۔ انہوں نے کہا یار وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بھی انڈر، کیا کہتے ہیں جی، وہ جو لمٹ ہوتی ہے وہ ان کی، وہ جو سرکاری ملازمین کی، انہوں نے کہا یار ساڑی حکومت، اور ہم یعنی پنجابی میں بولے نا کہ ساڑی حکومت سانو ہی اکھاں کٹ دیو پہ۔ تو بشیر میمن صاحب نے کسی دوست کو کہا یار اس بندے کو تو مر جانا چاہیے جس کی بیوی کوئی لے گیا اور یہ کہتا ہے وہ ہماری حکومت ہے۔ اب ان کو وہ اس چکر میں زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں۔ خیر ہم اس پہ بات نہیں کرتے، یہ ایک اخلاقی طور پہ میرے سے ایسی بات غیر اخلاقی تو نہیں سمجھتا، لیکن چلو یہ عام بات ہے، عام میڈیا پہ بھی ہے، میں نے کر دی، معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ قبضہ مافیاز 47 سے شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے، یہ نے کیا کیا، اور اس کے بعد یہ جو حکومت آئی ہے، یہ صدارتی نظام، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آگے کس طرف جانا چاہتے ہیں جناب؟ جناب بہت شکریہ، آپ نے
ایک ہی سانس میں بہت سارے یک وقت سوالات کھڑے کیے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ ایک جو منظم سمجھیں، مکمل سمجھیں وہ بات کریں، اس کے بعد دوسری آپ چھوٹی باتوں میں بھی ہمیں کہیں گے، ہم مان جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ جو ابھی لندن میں کیس چل رہا ہے گرایا صاحب والا، جی، تو شاید آپ کے ناظرین کو پتہ ہو کہ یہ کوئی 4-5 لوگ تھے جو ڈیفرنٹ، کوئی روشنی کے نام پہ کوئی ڈیفرنٹ ویب سائٹس چلاتے تھے، اور ان پہ اس میں وقاص گریا صاحب بھی ون آف دیم، ایک ہوتے تھے پروفیسر حیدر صاحب، اور بھی لوگ تھے جی جن کو بعد ازاں FIA نے گرفتار کر لیا تھا اور کافی ان پہ تشدد ہوا۔ پھر یہ لوگ جو ہے وہ باہر آگے اور ایگزائل میں چلے گئے۔ گریا صاحب چونکہ زیر تعلیم تھے نیدرلینڈ میں، تو ڈیفینیٹلی وہ نیدرلینڈ میں ہی آئے، اور وہیں ان کا قیام بھی ہے۔ ایک پہلے تو ایک چھوٹی سی خبر چھپی کہ کوئی شخص ان کے گھر کی رکی کر رہا ہے، ان پہ پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی قاتلانہ حملے کی، تو اس کے بعد نیدرلینڈ اتھارٹیز جو ہے وہ کافی الرٹ ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو بھی ممکنہ سیکورٹی تھی وہ ان کو صرف مہیا کی، بلکہ ان کی جو رہائش تھی وہ بھی ایک ہے نسبتاً زیادہ پروٹیکٹڈ ایریا میں منتقل وہ کر دیا، اور شاید ان کو کچھ ایڈوائزز بھی کیے ہوں گی۔ ابھی برطانیہ سے اب چاہے وہ افغان نیاد ہے یا پاکستانی نیاد ہے، لیکن ایک شخص جس نے کوشش کی کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے، تو وہ ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکا، چونکہ اس کو ان کی جو مطلوبہ جگہ تھی اس پہ تو وہ پہنچ گیا، لیکن گریا صاحب جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ وہاں اس کی کنورسیشن بھی ہوئی ہے، جو اس کا ہینڈلر تھا یا جس نے 1 لاکھ پاؤنڈ دینا تھا، اور یہ ساری رپورٹس جو ہے وہ لندن کا ایک اخبار ہے جنہیں سرور صاحب جو ہے وہ اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، ان کے اخبار میں چھپا، ویسے یورپ کے اخبارات میں بھی اس کی جو کوڈ ہیئرنگ ہے وہ چھپتی رہتی ہیں۔ BBC نے بھی تو BBC نے بھی جو ہے وہ اس خبر کو کور کیا۔ تو وہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے ہینڈلرز کو، جو غالباً پیرس میں ہے یا کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس سے ملتا جلتا آدمی جو ہے اس کو اگر میں قتل کر دوں تو کیا یہ پیسے مجھے پھر بھی ملیں گے؟ انہیں کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو اسی کو قتل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 2 جلاوطن بلوچ رہنما قتل ہو چکے ہیں، جس میں کینیڈا میں رحیمہ بلوچ اور ادھر سویڈن میں ایک جرنلسٹ ہیں بلوچ ہیں ساجد جی، اور ابھی تک ان کے قاتل بھی پکڑے نہیں جا سکے، اور شاید یہ بھی اگر یہ واردات کر دیتا تو شاید یہ اس کو بھی نہ پکڑا جا سکتا ہو۔ لیکن برطانیہ میں جو یہ انٹرو ہوا اس کو گرفتار کر لیا گیا، شاید وائرلیس کے ذریعے میسج دیا گیا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یورپ میں تو بہرحال کچھ کالز تو انٹرسیپٹ بھی ہوتی ہیں، اور ایسے وہ لوگ جو مشکوک ہیں، جن کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں، تو ان کو تو الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کی ساری وہ گفتگو جو ہے وہ دونوں ملکوں کی اتھارٹیز نے کی جو اسپیشل ہیں وہ انہوں نے سنی، اور اس کے بعد اس کو اریسٹ کر دیا گیا، اور کورٹ میں اس نے وہ سارا پلان بتا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ملک
ظاہر ہے کہ وکاس گوریا کے ساتھ تو کسی کی کوئی ذاتی نہ زمین کا تنازع ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. یقیناً ان کے پولیٹیکل ویوز سے ریگارڈنگ اسٹیٹ آف پاکستان سے کئی لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے, کئی ان کے حمایتی بھی ہوں گے, لیکن تنقید پر ظاہر ہے کہ وہ کوئی کسی ملیٹنسی میں تو انوالو نہیں ہے, نہ ہی وہ کسی ایسی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن میں شامل ہے. تو ایک پرامن سیاسی کارکن جو پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں کہ کس طرح اسٹیٹ مذہب کو استعمال کرتی ہے اور ایک ٹیررسٹوں کی ایک پنیری پاڑ رہی ہے, اور جو وقتاً فوقتاً اسی اسٹیٹ کے باشندوں کو یعنی پاکستان کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, پاکستان کے بعض سیکورٹی اداروں کے پرسنلز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی. یقیناً کوئی یہ فرق تو ہو نہیں سکتا جو کسی کو آفر کرے کہ جی میں 1,00,000 روپیہ دوں گا, 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا, 2,38,00,000 بنتا ہے جی, آپ جو ہے وہ گوریا صاحب کو قتل کر دیں. اور پھر اس کے بعد اس کو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوگے تو آپ کو مزید کانٹریکٹ بھی ملیں گے, برسلز کے لیے بھی اور پیرس کے لیے بھی. اچھا اور ایک بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں طاہر صدیقی, ان کو ایف بی آئی نے بھی کہا کہ آپ اس لسٹ میں ہیں جن کو اساسینیٹ کرنا اسٹیٹ کی پالیسی ہے, سو ان کو بھی ایک طرح کا الرٹ جاری کیا ہے کہ آپ محتاط رہیں. اور برسلز میں یقیناً جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جو پاکستان کے سیاست کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں, ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. اب یہ یورپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کا تدارک کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں. یہ ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش ہے اور انکریجمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیہ کو لے کے یہاں دوسرے لوگوں کو گالم گلوچ اور ان کے خلاف فتویٰ بازی کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تو ہے نہیں, ان سوالوں کا جو یہ لوگ مختلف فورمز پہ اٹھاتے ہیں ان کو جواب دینے کی تو یہ پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن ان کو یہ آسان طریقہ اسٹیٹ نے تلاش کیا ہے کہ اپنے کرونیز کے ذریعے, اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ایسی آوازوں کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکساس میں بھی ایک عبادت گاہ میں گھس کے ایک شخص نے, جس کے بارے میں اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستانی نیاد ہے, اور انگلش ہے, نہیں نہیں, پاکستانی اچھا نیاد ہے, اور اس نے جو ہے وہ وہاں ایک ربی جو جی جی, وہ یہودیوں کے 4 بندوں کو جی, اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ یرغمال بنایا, اور مطالبہ اس نے یہ وہ جو عافیہ صدیقی, ہیں, عرفہ صدیقی, ہاں عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی, ان کی رہائی کا. رہائی کا عافیہ معاملہ. صدیقی کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گرفتار ہوئی تھی افغانستان سے, اور وہ یہ جو ہے بھابھی ہیں جو خالد شیخ ہے اس کے بھائی نیفیو کی, جو ایک نیرو سرجن ہے اچھا, برطانیہ میں, یہ بذات خود بھی تھی نا, اور یہ خود بھی پڑھی لکھی خاتون ہیں. جی جی, اور یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہاں کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی, تو اس نے وہ بندوق تاننے کی کوشش کی. یقیناً وہاں جو لوگ تھے انہوں نے ان سے وہ بندوق چھینی, اس میں یہ زخمی بھی ہو گئی تھی, اور پھر ان کو ادھر لایا گیا امریکہ میں, اور ان کو تقریباً 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے. جی جی, تو ان کی رہائی کے لیے یہ مطالبہ. اب اس میں 2 چیزیں جو ہے جو اس پر ربط جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں پاکستان کی وزارت خارجہ، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر یہ مختلف اوقات میں امریکہ سے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، ان کو پاکستان ٹرانسفر کرنے کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں. یعنی آفیشیلی گورنمنٹ آف پاکستان نے عافیہ صدیقی جس کو کراچی جس کو امریکہ میں 86 ایئرس کی سزا ہوئی ہے، اس کی رہائی کے یہ مطالبے کرتے رہے ہیں. اور کئی دفعہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ، خاص کر کے جس وقت ان کو اریسٹ کیا گیا تھا عافیہ صدیقی صاحبہ کو، تو ان کے حق میں مظاہرے بڑے پیمانے پہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں ہوئے تھے. اور یہ تھریٹ کی گئی تھی کہ اگر ان کو رہا نہ کیا گیا تو یہ جو سپلائی ہے امریکہ کی، نیٹو کی سپلائی ہے، اس کو عمران خان صاحب نے خود بند کروائی تھی. اور عمران خان صاحب نے اس پہ جو ہے نا اس کو بند بھی کروایا تھا، تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ وہ بند جی کیا. جی جی ذات خود انہیں دھرنا دلوایا تھا وہاں پہ. تو یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس نے ابھی بھی اپنا من نہیں بدلا. شدید دباؤ تو اس پہ ہے اپنی پالیسیاں بدلنے کا، لیکن یہ جو اکا دکا واقعات جو سرفیس پہ آ رہے ہیں، جس میں یہاں یقیناً برطانیہ ہو یا یورپ کا کوئی بھی ملک ہو، اس کو کسی انڈیویجولس کے سے کوئی دشمنی نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو. اور یہ بھی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو گورایا کی شکل بھی نہیں پہچانتا، اس کو تو فوٹو دیا گیا ہے. اور وہ یعنی ایک ایسے بندے کو ہائر کیا گیا ہے جو پروفیشنلی جو ہے پیسے لے کے قتل کرنے پہ آمادہ ہے، سہولت کار ہے. لیکن شوق صاحب ایک بڑی عرض سن لیجیے. جی جی بڑی میری سوچ دیکھیں، میں نے خود یہ ٹاپک چھیڑا کہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے جی آپ نے چھیڑا تو میری کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی مخالفت یا حمایت میں نہیں ہوں. بات یہ بڑا بونڈی سی بات ہے کہ ایک مطلب اگر جس طرح یہ شنید تو یہی ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے یا جو بھی جنہوں نے کیا ایسے ہی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا ریٹرن والے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیکن اتنا بونڈا سا انداز کے کام سے بندے کو اٹھایا، اس کو 1,00,000 پاؤنڈ دیں گے تمہیں اور اس پہ میسج بھی لکھ دیے. پرابلم یہ ہے نا کہ اصل میں ہم تو نہیں جانتے اس آدمی کے بارے میں جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہسٹری کیا ہے. الٹیمیٹلی اگر کسی آدمی نے ایسے بندے کے ساتھ ہی رابطہ کیا ہے جی وہ نارملی جو پاکستانی یورپ میں کوئی روزگار کے لیے آئے ہیں، اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں، جو اور فن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، جی جی تو انہوں نے تو نہیں اس کو تلاش کیا نا، تلاش کرنے والوں نے ہی اس کو کیا. وہ تو ہر انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے، وہ تو پکی بات ہے. سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ آدمی تو ہر اسامہ بن لادن بھی تو آدمی ہی تھا نا. ہاں اور بھی جتنے لوگ جو ہے وہ اس پورے دھندے میں شریک ہیں تو وہ ہوتے نارمل ہی ہیں. انٹل اینڈ انلیس کہ ان کے کرتوتوں کے بارے میں میڈیا نہ ہمیں باخبر رکھے، تو ہمارے لیے تو اگر کوئی ہمارے پاس سے بھی اٹھ کے چلا جائے گا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ شخص ہے یا اس کے پیچھے کتنی داستان چھپی ہوئی ہے اس کی شخصیت. جی 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 تو سو دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز آر آل اے ٹیسٹ کیس. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سچائی سامنے آنی چاہیے اور یہ سچائی بھی سامنے آنی چاہیے، اور اگر پاکستان کی ریاست کے ادارے اس میں انوالو ہیں تو یہ ورلڈ کمیونٹی کو اسے ایک الارمنگ سچویشن سمجھتے ہوئے، جس میں مجھے ذاتی طور پر کوئی ڈاؤٹ اس لیے نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو جس کی اوریجن جو ہے وہ افغانی ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تو پاکستان جعلی پاسپورٹ پہ آیا یہاں پہ. دیکھنا یہ ہم تو نہیں کہتے نا، اور نہ ہی ابھی تک میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے، کسی بھی میڈیا نے، کہ وہ جعلی پاسپورٹ پہ ہے. لیکن وہ ایک ہے پاکستان کے ایک ایسے مقتدر ایکٹیوسٹ کو جو رناؤن ہے پوری دنیا میں، وہ کئی ایک بحث مباحثوں میں حصہ لیتا ہے. میں نے کہا نا کہ اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اسے بحث کی جا سکتی ہے، اس کو اس کے ان خیالات ہیں کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خیال کو آپ خیال سے ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی کی زندگی کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرون اولا کے دور میں رہتے ہیں کہ جب سقراط
کا مقابلہ وقت کے حکمران نہیں کر سکے. اور حالانکہ سقراط کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور تو اتنا ہی تھا نا کہ اس نے نوجوان نسل کو، اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آپ سوال اٹھائیں، آپ ججز پہ، آپ رہنماؤں پہ، آپ ڈیموکریسی پہ، جو بھی ادارے اس ملک کو رول کر رہے ہیں ان پہ سوالات اٹھانا آپ کے لیے ضروری ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو رول کرتے ہیں لیکن وہ اگنورنٹ ہیں، تو یا جو جج کوئی فیصلہ دیتا ہے، تو اگر آپ کی اپروچ ہوتی ہے تو اس فیصلے کے متعلق اس سے سوال کریں. کبھی سقراط کے اس پورے مقدمے پہ گفتگو کریں گے، وہ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضرہ میں بھی ہم جیسے لوگوں کو اس مقدمے کو ضرور پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے یا 3000 سال ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو کیا تبلیغ کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو اس کو سزا دی گئی وہ یہ دی گئی کہ آپ نے سوال کے ذریعے دراصل نوجوان نسل کو بدتمیزی پہ اتار دیا. حالانکہ وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جو حکمران آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کو سلام کرنے کی، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے سوال کریں اور ان کی ڈپتھ کو جانیں کہ وہ آپ سے ووٹ تو لیتے ہیں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن کیا ان کو آپ کے مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہ کیسے جانیں گے؟ سوال سے جانیں گے. تو وہ اس عہد میں سوال کرنا جرم بنا، اور الٹیمیٹلی وقت کے حکمرانوں نے مجبور کیا سقراط کو کہ تم زہر کا پیالہ پیو، یعنی تم زہر پی کے مر جاؤ. دوسری آپشن بھی اس کو دی تھی کہ اگر آپ معافی مانگیں اور آپ ایتھنس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ زہر کی سزا سے وہ کر. لیکن سقراط نے وہ زیادہ کریجس تھا اور موت پہ زیادہ یقین رکھتا تھا، تو اس نے تو خیر کسی قسم کی نہ معافی مانگی نہ کوئی کمپرومائز کیا. یہ جو پورے پاکستان کے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں یا دنیا کے کسی، چاہے وہ انڈیا میں ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے کسی جگہ بھی ہیں، بیسیکلی یہ سوال ہی تو اٹھا رہے ہیں. یہ تو سقراط کی اس ریت کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، جس سے آپ کو اختلاف ہے، اس پہ سوال کریں اور جواب دہ بنائیں وقت کے حکمرانوں کو، پالیسی ساز اداروں کو، اور جو وہاں کی اپنے آپ کو مقتدرہ کہتی ہے ان ساری پالیسیوں کو ڈیبیٹ میں لائیں سوال کے ذریعے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سقراط کے عہد کے حکمران تو پھر بھی ایسے تھے کہ انہوں نے سقراط پہ باقاعدہ مقدمہ چلایا، لیکن ہم کتنی بروٹیلٹی کے آگے ہیں کہ وہاں مقدمہ چلانے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک پیشہ ور قاتل کو تلاش کیا جاتا ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اور نہ صرف ان کو بلکہ دیگر لوگوں کو بھی صرف اس کو کہا جاتا ہے، اس کو انسینٹیو یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو مزید ٹھیکے دیے جائیں گے، مزید لوگوں کی آواز کو سائلنٹ کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک امریکہ کے اندر ایک مذہبی عبادت گاہ کے اندر ایک شخص گھس کے ان کو یرغمال بناتا ہے، تو یہ ساری کڑیاں، ان کے ساری چیزوں کے روٹس، وہ جو کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس پہ یہ بلیو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہ ہوتے مسلمان ہیں. تو سو دیٹ ہم نے اپنے مذہب کو بھی بدنام کیا، اور لیکن کوئی جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جن حکومتوں نے مسلمانوں کا یہ تشخص بنا دیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی اغراض و مقاصد کے لیے اپنی وہ کمیاں، خامیاں، کرپشن، جبر اور استبداد کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو چھپانے کے لیے جو لوگ بھی ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کی گردن زدنے کے یہ منصوبے بناتے رہتے ہیں. اور
یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوفناک منصوبے ہیں، اور ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو، یورپ کو، امریکہ کو، ان ساری حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسیوں کو اثر نو ان پہ غور کرنا چاہیے، اپنی دوستیوں اور اپنی دشمنیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی ہے وہ جو صدارتی نظام کی، یہ ایک شگوفہ ہے۔ آپ نے تو صدارتی نظام کی فیوز اور برکات کا تو ذکر کر لیا۔ نہیں میں نے ویسے ہی تھوڑا سا ظاہر ہے فیوز یہ ہے نا جی کہ کسی کو آزادی مل گئی اور کچھ بروایا جی کدھر ہے۔ اچھا سر، مطلب یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے شرعی جو ہے وہ ہیں، شرعی رہنما ہیں جو شریعت کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ایک مادی حقیقت ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں خوفزدہ نہیں، ویسے اچھے طریقے سے اور اچھے طریقہ بستر مرگ پہ جان دے دیں یا کسی چوک چوراہے میں دے دیں، ہاں چلو شہید کروانا کروا لے آپ، کوئی بات نہیں، کسی اخلاقی جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ، لوگوں کی بھلائی کی سوچ کے ساتھ، اگر جو لوگ اس معاشرے کے اندر انسانوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں بات کرنے کے جرم میں اگر کہیں کوئی موت آ جاتی ہے تو اس کو سلام کریں گے، اس کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا وہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ ایسی چیز ہے جس پہ میرے خیال میں ساری دنیا کے انسان یکساں طریقے سے بلیو کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ جو سچویشن ہے، پیچھے تقریباً 1-1.5 ماہ سے بڑی دھواں تجزیے ہو رہے تھے، ڈیلوں کی بات ہو رہی تھی، ڈیل کی بات ہو رہی تھی، ابھی نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جی عدلیہ کا بدلتے ہوئے رول، ہر چیز پہ پاکستان میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اچانک جو ہے تجزیے آنا شروع ہو گئے کہ شاید حکومتی حلقے جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ جی اس ملک میں پارلیمانی نظام، چونکہ پارلیمانی نظام کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور صدارتی نظام کو مینیج کرنا ذرا ایزی ہے، لیکن میں اس کو شگوفے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو لوگ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، وہ بجائے ان کے ڈے ٹو ڈے مسائل اور پاکستان کی سوسائٹی کو جو مسائل فوری طور پر جو ہے وہ ایک بلا کی شکل میں منہ کھولے کھڑے ہیں، ان پہ گفتگو کر کے عوام کی کوئی رہنمائی دینے کے وہ پھر ان شگوفوں پہ باتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کچھ لگتا اس طرح کا ہے، کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے نا کہ دن بتا رہے تھے بس ابھی عمران خان گئے یا کل گئے، میں ان لوگوں میں سے تھا جو یہ بات میں پورے یقین سے کہا تھا کہ عمران خان کچھ اچھا ڈیلیور نہیں کر سکتے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کی طرز کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ملتا، جو ملنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جس نے بڑی لاڈ پیار سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی ہے، اس کو ناراض کرنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے، اور پھر چونکہ وہ خود بھی کلین ہینڈ نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کسی ایسے بندے کو جو ووکل ہے، عمران خان صاحب کے لیے تو ایک بات یہ نا کہ وہ ہر ٹاپک پہ گفتگو کرنا، اور اس سے پہلے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی جرنلوں کے بارے میں وہ کئی دفعہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے جو صورتحال تھی، اس صورتحال کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ڈفرینٹ لالی پاپ، کوئی پیپلز پارٹی کے، کوئی نون لیگ کے، کوئی کسی کے منہ میں دے دیا، اور ان کے وہ جو بیانیے تھے ان سارے بیانیوں سے ان کو نچلی سطح پہ لا کے بٹھا دیا، اور خود جو ہے وہ پھر بادشاہ بنانے
کی فیکٹری کے مالک بن گئے کہ ہم ہی ہیں جو بادشاہ بناتے ہیں، ہم ہی ہیں جو وزیر اعظم بناتے ہیں، ہم ہی ہیں جو جمہوریت کی بساٹ لپیٹتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو آپ کو جمہوریت کا لولی پاپ بھی دیتے ہیں۔ تو سو دیٹ عمران خان صاحب کے بارے میں بیشتر اوقات میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اب ہم تو نک و نک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے جس سے کہ اس کی جان جو ہے وہ نہیں، زندگی اس کو اور نہیں مل سکتی، تو لہٰذا اب اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ ہٹانے کے لیے وہ ہے۔ اور اس میں وہ پی ڈی ایم کو توڑا گیا، اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی۔ البتہ پی ڈی ایم میں اب بھی کئی ایک پارٹیاں جو ہے وہ موجود ہیں، اور بلدیاتی الیکشنوں میں ایک تھوڑا سا عمران خان کو چلاوا بھی دکھایا گیا کہ آپ کی اپنی کوئی پاپولرٹی یا ورتھ نہیں ہے، بلکہ اصل ورتھ جو ہے وہ ہماری ہے، تو ہم اگر ہاتھ پیچھے کر دیں گے تو آپ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو اسمبلی کا الیکشن یا جیتنا مشکل بات ہے۔ تو مولانا صاحب بھی مطمئن ہو گئے، جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اسٹیبلشمنٹ کو کوستے تھے، تو وہ بھی آ کے برملا کہنا شروع ہو کے کہ اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی، یعنی وہ جو تنقید کے دھارے جو ہے وہ مڑے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو پھر سب اچھا ہو گیا۔ وہ تلواریں جو ہے وہ میانوں میں چلی گئی، اور اب دو چیزیں جو ہے وہ اس عرصے میں ہوئی۔ ایک تو یہ صدارتی شگوفہ، اور دوسرا یہ کہ بھئی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایک امتحان میں ڈال دیا گیا، اور وہ تو چونکہ ہنسی خوشی امتحان میں پڑ جاتی ہیں، اور وہ ایک پنڈورا باکس بھی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی پاکستان کے کسی اخبار نے، کسی دانشور نے اس طرف ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اس طرح، چونکہ اس میں سب سے زیادہ جرنلوں کے ایسٹس ظاہر ہوئے تھے۔ پھر آپ آ جائیں یہ جو، تو جب عمران خان صاحب کسی مشکل میں ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے فونوں کے ذریعے مینیج کر کے اپنی گاڑیاں بھیج کے لوگوں کو، چاہے وہ آرڈیننس کو منظور کرانا تھا یا حالیہ منی بجٹ، اور اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اس منی بجٹ میں عوام کے لیے سوائے مہنگائی کے طوفان اور کچھ بھی نہیں۔ دوسرے دن پھر ہو گیا 5 روپے پیٹرول مہنگا، اور پھر یہ ہے کہ وہ کس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کن کے مفاد میں۔ تو ہم نے پہلے دن سے، جس وقت یہ ڈیبیٹ تھی، جس وقت اپوزیشن بہت بلند بانگ دعوے کرتی تھی کہ یہ، اور وہ ساری باتیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اتنے کارکنان، اتنے ایم این اے جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور وہ ہر وقت بالآخر وہ جناب سیفلی وہ منظور ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی عرض کروں، پیسے کی بات کی آپ نے، پیسے کے لیے پیسے، غریبی، پیسے نہیں ہے نا وہاں پہ حکومت کے پاس۔ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ $1,00,000 جو بھی آ کے ادھر انویسٹمنٹ کرے، سرمایہ کاری کرے، $1,00,000 کی، پاکستان کا مستقل ویزا اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ بھی لے سکتا ہے۔ یہ وزیر اطلاعات نے میرا اعلان کہا ہے کہ یہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ یہ تو پالیسیاں جو ہے وہ نہیں، $1,00,000 کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں، $1,00,000 جو ہے وہ ترکی میں بھی ہے اور مالٹا میں بھی ہے، مختلف ملکوں۔ $1,00,000 کا نہیں ہے، وہ تو ملین ہے سارے، نہیں بلین نہیں ہے، 1,00,000 کا نہیں ہے۔ ترکی کے اندر $1,00,000 کی انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ 6 منتھ ایون اگر وہاں کے بینک میں رکھتے ہیں تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی، اور بعد ازاں آپ کو پاسپورٹ بھی ملے گا، اور وہ پاسپورٹ جو دنیا میں کوئی 25ویں 30ویں نمبر پہ ہے، ویئر ایز کے پاکستان کا پاسپورٹ اس وقت تو دنیا 108ویں نمبر پہ ہے، یعنی صومالیہ سے بھی جو ہے نا وہ اس کی ریٹنگ جو ہے نا وہ افغانستان سے اور اس سے اچھا، تو سو دیٹ جو ہے وہ وہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی شہریت کے لیے نہیں، وہ جائیں گے افغان اور سکھ،
یہ سنا ہے. چلیے ان کے لیے ایک پالیسی نا، افغانیوں اور سکھوں کے لیے تو پہلے سے ہی پاکستان کے دروازے کھلے تھے، جو انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو پاکستان کے بیاہ پہ وہ افغانی جو پاکستان کی پروکسی کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ ان کو پاسپورٹ کا تو پہلے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. آج بھی موسٹ آف دا افغانیز جو ہے نا ہولڈنگ پاکستانی پاسپورٹ. تو اینی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہمیں کسی کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی پالیسی وہ ہے، اور پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ یہ اعلان ہی ہے، اب اس پہ ابھی پالیسی سوچ بنا رہے ہیں. کوئی اعلان کریں گے کہ بھئی کسی نے اس پالیسی کے بعد کن کن لوگوں نے، کن کن قوموں اور قومیتوں کے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے وہاں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ نو کانفیڈینس، یعنی ایک ایسا ماحول کریٹ کر کے تو پھر چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہونے کی. میں آپ گواہ ہیں، میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں. ختم ضرور ہوگی، کیونکہ ابھی تو ایک قسط ملی ہے، اور اس کے قسط کے لیے جتنے کان پکڑے گئے، جتنی لکیریں نکالی گئی، تو اور پھر یہ ہے کہ کچھ دوسرے ملکوں نے بھی ان کو کچھ سجیشنز دی ہیں کہ رحم کریں اپنے عوام پہ بھی اور اپنے ملک پہ بھی. تو یہ مینیج تو کریں گے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس سچویشنز کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک سو کالڈ قسم کا سروے کرایا گیا ہے، اور اس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کو دیکھیں نا، 5 جو حکومت جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پاپولرٹی تو ڈیو ٹو سم ریزنز، وہ جس کو کہتے ہیں انکمبنسی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو تب بھی یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے نمبر 2 پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی دکھائی گئی ہے. جی جی، بابر یہ کرایا گیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے لوگ اڑ اڑ کے دوسری طرف جانے، تو وہ تو ابھی بھی ایک مقابلے کی فورس ہے. اور کچھ جانے والوں کو جو اس افراتفری اور اس مہنگائی کے طوفان سے گھبرا کے اب دوسری پارٹیوں کی طرف جانے والے تھے، تو یہ سروے کرا کے تو دراصل ان کو کہا گیا کہ ادھر ہی قیام کریں، جہاں آپ زیادہ بہتر مقابلہ کریں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی خود اس سروے سے مطمئن ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن جو ہے وہ ارلی کال کر لینا چاہیے. لیکن کوئی بھی حکمران یا اسٹیبلشمنٹ وہ فوری الیکشن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کی جو ڈیل ہے وہ ڈیلے اس لیے ہوئی ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اسی صورت میں کسی تبدیلی کا حصہ بنیں گے جب الیکشن فوری طور پہ انشور ہو. بالکل. اور یہ بھی ایک ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک صوبے کے اندر اس سروے کے اندر بھی بتایا گیا کہ وہاں 44% جو رینکنگ ہے ان کی 44% پہ اس سے کوئی اور دوسری پارٹی اس کے قریب ترین بھی نہیں ہے. سو ان کو بھی یہ باور کرایا گیا ہے کہ سندھ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا، آپ کو کسی جلدی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کرنی ہے اگر عدم اعتماد کی تو اس شرط پہ کریں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ شاید نون لیگ اس بات پہ نہ آئے. ہاں، مرتا کیا نہیں کرتا اگر سارے مسلم لیگوں کی جو گردنیں ہیں وہ کسی تلوار کے نیچے ہوں تو اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی کو کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو الیکشنز ہوئے تھے سینٹ کے، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ سبھی پارٹیوں نے، اپوزیشن پارٹیوں نے ان کو بڑی پیار محبت اور کمٹمنٹ کے ساتھ
ان کو ووٹ دیا، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے انہیں اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کیا کہ جو چیئرمین کا امیدوار تھا وہ بلاخر لیڈر آف اپوزیشن پہ مطمئن ہو کے تو وہ سبھی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس کے بعد تو یقیناً اگر مستقبل کے حوالے سے کوئی پارٹیاں جو ہے وہ آپس میں کوئی میثاق کریں گی بھی تو اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کوئی آفر ہوگی تو اس پہ وہ ضرور غور و فکر کریں گی. اور پھر پیپلز پارٹی نے یہ ایک دم 27 فروری کا اعلان کر دیا، ویئرایز کے اسی طرح کی 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے بھی اعلان کیا ہوا ہے. تو بلاخر جو ہے وہ ان پارٹیوں کو مجبور کیا جائے گا. وہ جو اسمبلی کے فلور پہ اعتماد اور عدم اعتماد، اور جو نواز شریف صاحب ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ اعتماد کی اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں آ سکتے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر غیر جانبدار نہ ہو. آپ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پھیلائے ہوئے کسی جال میں آ کے تو اپنے آپ کو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دینا. ابھی آپ دیکھیں نا نیا ایک شگوفہ صدارتی نظام کے ساتھ ساتھ کہ مسلم لیگ کے 4 کوئی جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آزمائیں. آپ کیا شریفوں کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے پہ شاکی ہو. اعتماد کی جو فضا ان میں قائم رہی ہے ان 3-4 سالوں کے اندر تو وہ جو ہے وہ عدم اعتماد میں ہو. ہر آدمی ہر لیڈر جو ہے وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے یہ ساری چالیں کر رہی ہیں. ان کو نہ نواز شریف صاحب سے کوئی پیار ہے نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نفرت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کو جھکا کے اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہیں. سب کو یہ ان کے ذہن میں یہ راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے بغیر یہاں تنکا بھی نہیں ہلا سکتے. تو ٹھیک جناب حال ہے. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اہداف سے ڈیریل نہیں ہونا چاہیے اور کوئی لولی پاپ اپنے منہ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو الائنسز جن آدرشوں کے لیے بنے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی انہی پالیسیوں کو کنٹینیو رکھیں اور اپنے عوام پہ یقین کریں بجائے ان جنرلوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ اور ایسی ان جالوں میں پھنس کے تو اپنے عوام کے مقدروں کو مزید تاریک کریں. ان کو روشن کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی صفوں کے اندر جرأت مندی پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ خیر ہمارا وقت بھی ختم ہونے والا، 2 منٹ 1 منٹ بات کرتا ہوں. وہ گلہ بان ہوتے ہیں نا جو جن کو ہماری زبان میں آجڑی بھی کہتے ہیں، وہ جو اجڑ ہوتا ہے جی 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 بیڑوں کا بکریوں کا، تو وہ پیچھے سیٹی بجا کے تو ان کو جوڑتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بھاگنے نہیں دیتے. پھر دائیں بائیں میں وہ بکروالی ہمارے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بل ڈاگ سے ٹائپ ہوتے ہیں، وہ رکھے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بھی یہ بھی ایک اسی سے مماثلت اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ہی وہ منظر کوئی سامنے آتا ہے نا، کوئی بندہ ادھر جانے لگا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ مت جاؤ، ابھی تک ہمارا اجڑ جو ہے وہ ایک روانگی ہے. اور اسی طرح پھر کچھ وزراء جو ہیں وہ بیان دینا شروع کرتے ہیں، وہ 4 مائنس اور 3 مائنس اور 1 مائنس. اور اگر کسی معذب ملک میں ہو نا، اگر کوئی وزیر یہ کہے نا میں فلانے ادارے کا مخبر ہوں یا ٹاؤٹ ہوں، تو اللہ قسم لوگ اس کو جوتے مارے. لیکن تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے سروں پہ چھتری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یہ اپوزیشن پارٹیاں بھی وہ چھتری جو ہے وہ اپنے سر پہ لینا چاہتی ہیں. وہی عرض کر رہا ہوں، تو اس سے بڑی جو ہے وہ کنفیشن کیا ہوگی. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں حکومتی امور میں مداخلت انوالو ہے. تو تھینک یو جناب. جناب بہت مہربانی. محترم ناظرین سامعین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے شکرات شوکت علی کشمیری کے ساتھ. اور پھر کل میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ ایک بندے کی تنخواہ 1,85,000 مہینے کی، اس کے بچوں کا خرچہ
انگلینڈ کے اندر تعلیم کے دوران 48 لاکھ ایک سمیسٹر کا 6 سمیسٹر کیسے پاس ہوئے. اللہ حافظ.